السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق اللہ العظیم. حضرت محترم، محرم الحرام کے مہینے کے متعلق قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے متعلق فضیلت بیان کی ہے، وہ چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. اللہ رب العزت نے ہر کسی نہ کسی چیز کو ایک الگ مقام، ایک الگ رتبہ دیا ہے. جس طرح سے ملائکہ میں وہ فرشتے جو نبیوں پر، انبیاء علیہم السلام پر وحی لے کر آتے، وہ فرشتوں میں افضل ہیں. جس طرح دنوں کا افضل دن جمعہ ہے، جس طرح مہینوں میں افضل مہینے رمضان کے ہیں اور 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں کو جو فضیلت بھی عطا کی ہے، جس میں کل جو چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ محدثین کے قول کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت والا مہینہ کیوں بتایا یا کیوں بنایا، تو اسی میں جو شخص کوئی ظلم والا کام کرتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے، ظلم کرنا یا گناہ کرنا، وہ تو ہر مہینے میں ہی غلط ہے اور گناہ ہے اور وہ ظلم کا کام قرار دیا جائے گا. لیکن جس طرح باقی مہینوں کی بنسبت ان مہینوں میں نیک اعمال کیے جائیں وہ زیادہ اجر و ثواب والے ہیں، اسی طرح اگر باقی دنوں کی بنسبت ان مہینوں میں، ان دنوں میں کوئی غلط کام، کوئی ظلم زیادتی کی جائے گی، اس کا جو سزا ہے، اس کا جو عذاب ہے، وہ بھی باقی دنوں سے زیادہ دی جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان مہینوں کے ذکر کے بعد فلا تظلموا فیہن انفسکم کا ذکر کیا ہے کہ ان مہینوں میں کسی کی جان پر کوئی ظلم بھی نہیں کرنا. باقی کسی مقام پر اللہ رب العزت نے اتنا پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، لیکن اس جگہ پہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان 4 مہینوں میں کسی بھی قسم کی کوئی ظلم زیادتی کسی کے اوپر نہیں کرنی. یہاں تک کہ اپنی جان کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ رب العزت نے منع فرمایا. لیکن معذرت کے ساتھ، اور ظلم سے مراد یہ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم سے مراد یہ ہے کسی کو مارنا، کسی کو پیٹنا، یہ ظلم ہے. ظلم سے مراد یہ نہیں ہے. ظلم سے مراد ہر وہ کام جو گناہ والا ہے، اس میں دھوکے بازی بھی ہے، اس میں فریب بھی ہے، کسی کو گالی گلوچ کرنا بھی ہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا بھی ہے، کسی کے ساتھ اگر آپ نے کوئی بات چیت کی ہے، وعدہ خلافی کرنا، یہ بھی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ظلم میں شامل ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ دھوکہ فریبی کرتے ہیں
وعدہ خلافی کرتے ہیں وہ بھی اس ظلم میں شامل ہے، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں، کسی کے آبرو ریزی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ سب و شتم سے پیش آتے ہیں، وہ بھی اسی ظلم میں شامل ہے۔ ظلم کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کا ظلم کرنا، زبان کا ظلم کرنا بھی ایک ظلم ہے۔ تو ان مہینوں میں اللہ رب العزت نے خصوصاً منع فرمایا ہے کہ اس مہینے میں اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر اس کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ آپ سے سوال کرتے ہیں ان مہینوں میں جنگ کرنے کے متعلق، تو ان کو کہہ دو کہ اس مہینے میں جنگ بھی نہیں کرتے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے بھی ذکر کیا ہے جنگ کے متعلق کہ پہل نہیں کرنے، ہاں اگر کوئی دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ ہے تو پھر آگے جواباً کیا جا سکتا، لیکن پہل نہیں کرنے۔ تو اتنا بڑا ایک عظیم عمل ہے کہ کافروں کے ساتھ جنگ کرنا، جہاد کرنا، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرما دیا ہے۔ تو ہمیں قدر کرنی چاہیے ان دنوں کی، ان مہینوں کی، اور یہ جو افضل دن ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ افضل مہینے جو ہیں، محرم جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں ہمیں جو ہے نیک اعمال بھی زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے اور اس کی دعوت بھی زیادہ سے زیادہ دینی چاہیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے گناہوں سے بچنا چاہیے کہ وہ گناہ جن سے آپ ان 4 مہینوں میں بچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی توفیق دیں گے کہ آپ 8 مہینے جو باقی ہیں ان میں بھی بچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔